ویلکم بیک ناظرین، آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے پاس وقت کیمپین جاری ہے محبان مہدی علیہ السلام کے نام سے. اس پہ سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا اور اس کے اوپر جو مکمل جو مطلب ایک جامع گفتگو فرمائی تھی علامہ یزدانی صاحب نے. پھر اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں کچھ انٹرنیشنل نیوز پیش کر رہے تھے. اس میں ہم نے پاکستان سے کچھ خبریں دیں. خبریں تو ہمارے پاس بہت ہیں مگر ہم اس کو اس وقت دوبارہ واپس چلیں گے اپنی کیمپین کی طرف. اور ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ علامہ یزدانی صاحب سے کہ اس وقت موجودہ صورتحال ہمارے ٹی وی کی اور کیا پریشانیاں ہیں، میں چاہوں گا ان ناظرین کے لیے جو ہمیں ابھی اس وقت جوائن کر رہے ہیں دوبارہ سے آپ جو ہے وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. تو اس سے پہلے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں تو میں پروگرام کے سیگمنٹ کی ابتدا کرتا ہوں اپنے کالر سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں نے پتا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو میجر صاحب کا بندھن پروگرام تھا وہ ختم ہو گیا کہ ابھی آن ہے؟ جی میرے خیال میں وہ بھی آن ہے اور آپ ہمارے ایڈمن کے نمبر پہ کال کر لیجئے گا. ہاں جی، ان کا نمبر ایڈمن کا نمبر مجھے نہیں بتانا، میں سارے فون کر رہی ہوں کل سے مجھے ملتے ہی نہیں ہے. کون سا نمبر ہے پلیز؟ ٹھیک ہے آپ اس کے ہمارے کنٹرول روم کے نمبر پہ کر لیں، وہ آپ کو دے دیں گے. بہت شکریہ. کنٹرول روم کا نمبر کیا ہے بیٹا بتا دیں پلیز. پروگرام کے بعد اسی نمبر پہ کر لیں، میں آپ کو دے دوں گا نمبر. اچھا ٹھیک ہے. پھر کب ختم ہوگا یہ پروگرام؟ 10 بجے؟ یہ 12 بجے ختم ہو جائے گا. 12 بجے کال کر لیں، میں آپ کو نمبر دے دوں گا. اچھا اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام. تو ان ناظرین کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، اس وقت ہمارے ٹی وی کی موجودہ صورتحال اور کیا پریشانیاں ہیں ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گا کہ آپ جی موسی صاحب، گزارش یہ ہے کہ مطلب ہم اس بات کو بار بار کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو ہمارے پاس یہ بات مطلب واضح کہ کئی مرتبہ کہی جا چکی کہ یہ ٹی وی واحد وہ ٹی وی ہے کہ جس کے پاس کوئی بہت بڑی ڈونیشن نہیں ہے. پہلے دن سے لے کے آج تک اسے مومنین کے پیسوں سے ہی چلایا جا رہا ہے اور مومنین محبت کرتے ہیں، ہدایت ٹی وی کے ساتھ پیار کرتے ہیں. انہوں نے اس کے ساتھ تعاون بھی بہت زیادہ کیا. شروع میں تو بہت بڑی بڑی اماؤنٹ آئی، بہت پیسے آئے، اس کو خریدا گیا، خریدنے کے بعد پھر چلایا بھی گیا. مستقل پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ہم نے کمپین چلائی، ایک محبان مہدی اور ایک محبان ہدایت. محبان ہدایت میں 14 پاؤنڈ پر منتھ کے اعتبار سے ممبر بنائے گئے اور محبان جو ہے وہ مہدی جو ہیں اس میں 110 پاؤنڈ کے اعتبار سے 313 بندے پہلے بھی یہ کمپین کی گئی. لیکن ہوا یہ کہ اس مسلسل عمل میں ایک مرتبہ فگر اوپر جاتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے جو ہے وہ بالکل نیچے آ گئے. اب یہ کہ وہ اصل فگر کیا ہے وہ تو انشاءاللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم جو ہے وہ ڈسپلے کر دیں گے کہ اس وقت ہمارے پاس محبان ہدایت کتنے ہیں اور محبان مہدی کتنے ہیں. کچھ لوگ ہمارے مہربان ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک تعاون کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، تقریباً 10,000 پاؤنڈ، وہ بھی کم ہو گیا ہے پچھلے مہینے سے. 15,000 10 سے 15,000 کا گیپ پہلے تھا، 10,000 کا اب ایک اور جو ہے وہ سلسلہ گیپ آ گیا ہے، کم آ گیا ہے جو پہلے سے موجود تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم 2-3 مہینے کے بعد ایک اپیل کر کے وہ درمیانی گیپ جو ہے اس کو ختم کر لیتے تھے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا تھا. اب یہ سوچا گیا ہے کہ دوبارہ سے مومنین سے درخواست کی جائے اور 110 پاؤنڈ ماہانہ، اس کے اگر 313 ممبر ہمیں مل جاتے ہیں تو یہ ہماری مشکل جو ہے وہ مستقل طور پہ ختم ہو جائے گی. اس بات کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. پہلے تو ہم 14 پاؤنڈ پہ زیادہ زور دے رہے تھے کہ وہ اگر 5,000 پورے ہو جائیں تب بھی ٹی وی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اب اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم ایسے لوگ جو تھوڑے سے متمول ہیں، ظاہر ہے 14 پاؤنڈ
دینے والا تو ایک عام مومن ہو سکتا ہے جو کام نہیں بھی کرتا، اگر بینیفٹ پہ بھی ہے تو وہ 14 پاؤنڈ اس کے لیے ماہانہ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 110 پاؤنڈ جو ہے وہ ماہانہ وہی دے گا کہ جو کوئی کام کاج کرتا ہے، جس کے پاس کوئی اماؤنٹ سیونگ جو ہے وہ موجود ہے وہی دے سکتا ہے، ہر بندہ نہیں دے سکتا۔ تو مطلب یہ درخواست جو 110 پاؤنڈ کی ہے یہ کچھ ایسے لوگوں اہل خیر کے ساتھ ہے کہ جن کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو گویا بہرحال درخواست 110 پاؤنڈ کی ہے، 313 بندوں سے ہے۔ رات جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے اس کمپین کو شروع کیا تھا اور میرے خیال میں 15 کے قریب لوگ جو ہیں وہ نئے آئے تھے، کوئی پچھلے بھی ہیں یا مطلب بالکل ختم ہو گئے ہیں، یہ انشاءاللہ بات کر کے ہم جو ہے وہ فگر ڈسپلے کر دیں گے کہ اس وقت ہمارے پاس محبان ہدایت کتنے ہیں اور محبان مہدی جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ لیکن وہ جتنے بھی ہوں ٹی وی سموتھلی نہیں چل رہا ہے اور اس کے لیے اس وقت انتہائی زیادہ مشکل ہے۔ یہاں تک میں نے عرض کیا تھا کہ جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بعض ہمارے سٹاف جو ہیں ان کو ابھی تک تنخواہ بھی نہیں دی جا سکی ہے، بعض کو آدھی دی گئی ہے اور بعض کو ابھی تک دی نہیں گئی۔ سٹاف بھی ہمارا فیملی ممبر ہے اور وہ بھی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ تو یہ تو موجودہ صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا انٹرنیشنل ویورز ہیں جس میں کہ جادو باکس پہ بھی ٹرانسمیشن ہماری امریکہ نہیں جا رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ کافی دیر سے مشکل ہے، کافی دیر سے کینیڈا امریکہ ادھر جو ہے وہ مومنین جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب جادو باکس پہ ٹی وی، پہلے وہاں پہ جادو باکس پہ ہی جاتا تھا، مطلب یہ دوسرا سیٹلائٹ کے ذریعے سے تو نہیں جاتا تھا، تو جادو باکس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتا تھا، وہ بھی سلسلہ رکا ہوا ہے مالی اعتبار سے ہی، چونکہ پیسے نہیں تھے ہم وہ پیسے نہیں دے سکے تو وہ سلسلہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ کچھ دیر پاکستان کا جو ہے وہ سلسلہ رکا رہا، پاکستان جو مطلب جاتا تھا مطلب باقی دوسری جگہوں پہ، وہاں پہ بھی یہ سلسلہ نہیں ہو رہا تھا، تو اس کو تو بہرحال پھر کیا گیا، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کیا گیا اور وہ بل جو ہیں وہ پے کر دیے گئے، وہ تو سلسلہ ہو رہا ہے، لیکن اس سائیڈ پہ وہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے اور اس کی بھی بہرحال مالی ہی مشکلات اور پریشانی۔ تو نمبر مطلب یہ تو تمام موجودہ صورتحال ہے اور انٹرنیشنل ویورز کے بھی حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ اور روشنی ڈالیں کہ کیا اہمیت ہے اس معاشرے میں یہاں کی سوسائٹی کے حساب سے کہ آپ کی آواز مسلسل بلند ہوتی رہے، کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے اور مکتب فکر ہیں، ان کے بھی اپنی ٹی وی ہیں اور چیزیں ہیں، تو اس میں ایک آل محمد کی جو آواز بلند کر رہے ہیں ان کی خاص کیا اہمیت ہے؟ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت واضح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مومنین خود سے اس بات سے آگاہ ہیں، خود سے اس بات سے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگرچہ ابتدا میں ہدایت ٹی وی جو ہے وہ آیا اور ہدایت ٹی وی جو ہے اس نے خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں اور اس وقت مومنین نے بہت زیادہ تعاون کیا، اس کے بعد پھر دن بدن ٹی وی آتے رہے، کبھی کوئی ٹی وی، کبھی کوئی ٹی وی، کبھی کوئی ٹی وی، تو اب تو ماشاءاللہ اسلام کے نام پہ ہر مکتب فکر کا ترجمان جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ان تمام ترجمانوں میں مذہب اہل بیت کا ترجمان جو ہے وہ پہلا ہدایت ٹی وی ہے، اور ہدایت ٹی وی نے لوگوں کو دین، حقیقی مذہب جو ہے وہ پہنچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہے، بہت زیادہ کاوش کی ہے، اور اب بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم مایوس نہیں ہیں، قوم سے ہم مایوس نہ کبھی پہلے ہوئے ہیں نہ اب مایوس ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رہے گا اور ہدایت ٹی وی جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا، ہدایت ٹی وی جو ہے وہ انشاءاللہ یہ خدمات سر انجام دیتا رہے گا، لیکن مشکل بہرحال مشکل ہے، اور اس وقت جو ہے وہ واقعاً خاصی مشکل ہے، ورنہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس طرح سے جو ہے وہ نہ کر رہے ہوتے۔ رات ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے تھے، اب میں مطلب خدمت میں موجود ہوں، یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا تاکہ
موجودہ مشکل جو ہے اس کو حل کیا جائے۔ مذہب اہل بیت کی ترجمانی کرنا ظاہر سی بات ہے کہ کبھی وہ دور ہوتا تھا کہ مساجد اور امام بارگاہوں میں یا جلسے کر کے اپنے مذہب کی ترجمانی کی جاتی تھی۔ اب جو ترجمانی کی جاتی ہے وہ یقینی طور پہ میڈیا کے حوالے سے ہے، اور جب میڈیا پہ بیٹھ کے بندہ بات کرتا ہے تو وہ بات صرف اپنے ہی نہیں سنتے، دوسرے بھی سنتے ہیں۔ میں یہ بھی فخر سے اس بات کو کر سکتا ہوں کہ مذہب اہل بیت کے حوالے سے جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی تھی، ایک عام مسلمان جو ہے اس کے ذہن میں غلط فہمیاں ڈال دی گئی تھی کہ مذہب شیعہ یہ ہے، مذہب شیعہ یہ ہے، مختلف قسم کی تہمتیں لگائی گئی تھیں، مختلف قسم کی مذہب تشیع پہ الزام تراشیاں کی جاتی تھیں۔ اب ہر کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ مذہب تشیع حقیقی معنوں میں ہے کیا۔ اہل بیت رسول کے مذہب کی ترجمانی کی ہے ہدایت ٹی وی نے، بتایا ہے ہمارے عقائد کیا ہے، ہمارے نظریات کیا ہیں، ہماری فقہ کیا ہے، ہمارے اخلاقیات کیا ہیں، ہم تفسیر قرآن کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، ہم احادیث جو ہے وہ کس حوالے سے دیکھتے ہیں، ہماری جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے کیا ہے، نوجوانوں کے حوالے سے کیا ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ مختلف عنوانات سے جتنے بھی مذہب اہل بیت کے حوالے سے ذہن میں باتیں آ سکتی ہیں، ہدایت ٹی وی نے اس کو ہر بندے تک پہنچا دیا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں مذہب تشیع کا نہیں پتہ ہے، اپنا بھی نہیں کہہ سکتا، غیر بھی نہیں کہہ سکتا۔ غیروں کی بھی غلط فہمیاں ہدایت ٹی وی نے دور کی ہیں، پریشانیاں ختم۔ جیسے آپ نے عرض کی کہ پہلے مسجدوں سے اور حسینیات سے اور ایک محدود اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوتی تھی، اور اس زمانے کا میڈیا وہی تھا، اور آج یہ کہ ہماری جو آواز ہے وہ انٹرنیشنلی جاتی ہے، اور تمام ادیان کے لوگ جو کہ بلیو رکھتے ہیں اور نان بلیورز بھی ہیں، سب سنتے ہیں اس میسج کو۔ مگر ایک دور آج بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں کہ دشمن کے وسائل پر پیسے کا مطلب کس روانی کے ساتھ جو ہے وہ خرچہ کیا جاتا ہے، اور وہ ان کے پاس ریسورسز ہیں۔ ہمارے پاس ریسورسز بہت محدود ہیں، مگر اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس آواز کو کنٹینیو رکھیں اور یہ لگاتے رہیں، کیونکہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، کیونکہ اگر یہ آواز نہ جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو پروپیگنڈا مشینیں ہیں وہ تو آلریڈی کام کر رہی ہیں، کیونکہ وہ تو خاموش نہیں ہوا۔ اگر وہ بھی مسجدوں کے مقابلے میں مسجدیں تھیں تو وہ بھی میڈیا کے مقابلے میں میڈیا تو لا چکے ہیں نا، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ بھی سامنے ہی بیٹھے ہیں۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے بالکل چند آخری منٹ ہیں، تو اس اپیل کے حوالے سے کچھ مومن کی خدمت میں آپ عرض کرنا چاہیں تو۔ ہاں میں عرض کروں جی، بنیادی طور پہ مذہب کا ترجمان اور مذہب کی وضاحت اور مذہب کو لوگوں تک پہنچانے کا جو فریضہ ہدایت ٹی وی نے اپنے ذمہ لیا، ہم اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں، اور مسلسل ہماری کوشش و کاوش رہتی ہے کہ دنیا کو مذہب اہل بیت کا اردو زبان میں خاص طور پہ پتہ چلے۔ اردو سپیکنگ اور پنجابی سپیکنگ جو لوگ ہیں، جو مطلب ان کو پتہ چلے کہ مذہب اہل بیت کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے پوری کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، اور اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہر طرح کے سوالات کے جوابات یہاں پہ ہدایت ٹی وی پہ جو ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں، مختلف گنجلکیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مذہب کی تشریح و توضیح کی جاتی ہے، وضاحت کی جاتی ہے، مذہب کا لوگوں کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ مذہب کیا ہے۔ ہر مسئلے پہ، ہر بات پہ اس کی وضاحت جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے، کی جاتی رہے گی۔ لیکن یہ سارا سلسلہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے وہ لوگ کے جو ہمارے مد مقابل بن کے بیٹھ گئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ مذہب تشیع جو ہے اس کے چہرے کو داغدار کیا جائے، وہ بھی موجود ہیں، اور وہ جو ہے وہ مسلسل کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مد مقابل آ بھی جاتے ہیں۔ یہ بھی ہماری طرف سے کہ وحدت و اتحاد کی باتیں کی گئیں، اور ہم نے اس معاملے کو بہت زیادہ عروج پہ جا کے پھر نرم بھی کیا۔ مطلب جواب تو ہم دیتے ہیں، جواب دینا چاہیے بھی، لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہتر انداز سے جو اخلاق محمد و آل محمد ہے اس کے اعتبار سے اپنے مذہب کی وضاحت کریں۔
ہمارے ایک دوست تھے بہت اچھے، ان کا جملہ تھا، میں اکثر اس جملے کو ادا کرتا رہتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ میں نے اللہ سے یہی مانگا ہے کہ اے اللہ میں محمد و آل محمد کا ماننے والا ہوں، محمد و آل محمد کے مذہب کو جو ہے وہ تسلیم کرنے والا ہوں اور ان کے نقطہ نظر پہ چلنے والا ہوں. اے اللہ مجھے دنیا و آخرت میں ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، یعنی مجھے دوسروں میں بیٹھے ہوئے باعزت رکھنا. اب یہاں میڈیا کی دنیا میں ہم موجود ہیں، ہدایت ٹی وی موجود ہے، مذہب اہل بیت کا ترجمان جو ہے وہ ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے ہماری درخواست ہے، اللہ سے ہماری یعنی یہ بارگاہ خداوندی میں ہماری التجا ہے کہ ہم جو بیٹھے ہیں تو اے اللہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے سامنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ سرخرو ہوں اور مذہب اہل بیت کی عزت و احترام جو ہے وہ بھی قائم رہے اور ہماری عزت و احترام جو ہے وہ بھی قائم رہے، ہدایت ٹی وی کی عزت و احترام جو ہے وہ بھی قائم رہے. اور یقیناً اس بات کا مومنین کو بھی احساس ہے، ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے. یقینی طور پہ مومنین جو ہیں وہ اس حوالے سے یقینی طور پہ تعاون کریں گے اور مذہب اہل بیت کا یہ ترجمان کہ جسے ہدایت ٹی وی کا نام دیا جاتا ہے انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا اور یہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے گا. بہت شکریہ آپ نے، ہم آپ کے بہت ہی مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی جو ہے وقت دیا. اور اب چونکہ ہمارے ناظرین ہمارے دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے اور ہم یہ پروگرام ایز اے اپیل لے کے محبان مہدی کے نام سے آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا. فی الحال ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی خدمت سے اجازت چاہتے ہیں. ملیں گے اگلے ہفتے اسی پروگرام میں، جب تک کے لیے علی موسوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.